بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر، مس سبیحہ آپ سے مخاطب ہے۔ کل ہم نے پرسیپشن کے چیپٹر میں فاصلے اور گہرائی کے ادراک میں بائنوکولر کیوز پڑھے تھے۔ آج ہم نے پڑھے ہیں بائنوکولر کیوز۔ یک چشمی بصارت میں کسی شے کی صرف ایک شبیہ ہماری آنکھ میں بنتی ہے، لیکن جب ہم دونوں آنکھوں کی مدد سے اس شے کو دیکھیں تو سر ہلائے بغیر بیک وقت اس شے کی دو شبیہ ہماری آنکھوں میں بنتی ہیں۔ اس طرح کسی شے کے متعلق زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جو دو چشمی بصارت یعنی بائنوکولر جو ہے کیوز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ دو چشمی بصارت میں تین قسم کے عوامل اہم ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ریٹینل ڈسپیرٹی، دوسرا کنورجنس، اور تیسرا جو ہے وہ ہے ایکوموڈیشن۔ ٹھیک ہے، ایکوموڈیشن ہو گیا۔ اب ہے جو ہے ریٹینل ڈسپیرٹی، مکانی ادراک یا جو فاصلے اور گہرائی کا ادراک جو ہے وہ ہماری مکانی ادراک کی صلاحیت کا انحصار ہمارے بصری نظام پر ہے۔ دونوں آنکھوں کے عدسوں کے درمیان تقریباً 6.3 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے، جس کی وجہ سے دونوں آنکھوں میں بننے والا عکس ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی فرق کو شبکیہ کا اختلاف کہا جاتا ہے، یعنی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 2.5 انچ ہے، لہٰذا دونوں آنکھوں کے عدسوں میں بننے والی تصویریں ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہوتی ہیں۔ جب دونوں آنکھیں اکٹھے کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو یہ اختلاف معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ کھول کر باری باری ایک ہی شے کو دیکھا جائے تو دونوں آنکھوں میں اس شے کی مختلف شبیہ بنے گی۔ داہنی آنکھ سے کسی شے کے دائیں حصے کو اور بائیں آنکھ سے کسی شے کے بائیں حصے کو زیادہ واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح دونوں آنکھوں سے ہم زیادہ بہتر طور پر فاصلے اور گہرائی کے ادراک کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اب آ جائے گا کنورجنس۔ اگر ہم 25 فٹ سے قریب اشیاء کو دیکھتے ہیں تو اس شے کو آنکھوں کے عدسوں کے فوکس میں لانے کے لیے دونوں آنکھوں کے عدسے معمولی حد تک اندر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اس عمل کو کنورجنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کنورجنس کی بدولت ہم اپنے اور اشیاء کے درمیان فاصلے کا ادراک کرتے ہیں۔ آنکھ کے عدسوں میں جس قدر کنورجنس پیدا ہوتا ہے، آنکھوں کے عضلات اس کے سگنل دماغ کو بھیجتے ہیں۔ دماغ ان سگنلز کی مدد سے ہمارے اور محیط شے کے درمیان فاصلے کا ادراک کرتا ہے۔ جتنی شے آنکھوں کے قریب ہو اتنا ہی کنورجنس جو ہے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کنورجنس کے عمل کے نتیجے میں آنکھوں کے پٹھوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ان پٹھوں میں واقع خلیات کے ذریعے یہ معلومات دماغ تک پہنچتی ہیں، جن کی بدولت ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا مرکز بننے والی شے قریب ہے یا دور ہے۔ اس کے بعد ہے ایکوموڈیشن۔ یا کی بک میں یہ نہیں ہے، لیکن بچے آپ یہ سن کے وہ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ ایکوموڈیشن سے مراد ہے ہماری آنکھ کے عدسے کا پھیلاؤ کا کم یا زیادہ ہونا۔ ہماری دونوں آنکھوں کے اندر جو عدسہ ہے وہ محدب یعنی کونکیو نوعیت کا ہوتا ہے۔ دور کی شے دیکھنے کے لیے عدسے کا محدب پن کم ہو جاتا ہے، یعنی عدسہ پتلا ہو جاتا ہے، جبکہ نزدیک کی شے دیکھنے کے لیے عدسے کا محدب پن زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی عدسہ موٹا ہو جاتا ہے۔ عدسے کے محدب پن میں یہ فرق اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ دیکھی جانے والی شے کی واضح تصویر شبکیہ پر بنے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے ریٹینا پر، یعنی کہ واضح تصویر جو ہے وہ بنے۔ اس میں کیمرے میں یہ عمل لینس کو آگے پیچھے حرکت دے کر انجام دیا جاتا ہے تاکہ جس شے کی تصویر لی جا رہی ہے وہ فلم پر واضح اور صاف دکھائی دے۔ اس عمل کو فوکسنگ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے ایکوموڈیشن کے عمل سے بھی عدسے سے جڑے ہوئے پٹھوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے جو کہ دماغ تک منتقل ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں اشیاء کے دور اور نزدیک ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم ماہرین نفسیات کے مطابق 4 فٹ سے پرے کوئی شے دیکھیں تو ایکوموڈیشن کا عمل واقع نہیں ہوتا۔ چلیں بچے، یہ تو ہو گئے ہمارے بائنوکولر کیوز۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے سمعی گہرائی اور فاصلے کے ادراک کے لیے جو ہمارے جو ہیں سمعی مکانی ادراک کہیں گے اس کو، یعنی جو ہے سماعت کے حوالے سے جو ہیں اسپیس پرسیپشن ود دا ہیلپ آف ہیئرنگ، اس کو انگلش میں کہیں گے۔ اور مکانی ادراک آواز کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے۔ آواز کے حصے اعضاء کان ہیں جو آواز کو سن کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آواز کتنی گہرائی اور اونچائی اور فاصلے سے آ رہی ہے، یہ سمعی ادراک کہلاتا ہے۔ کان دو طرح سے مکانی ادراک میں مدد کرتے ہیں، ایک جو ہے مونیرل کیوز اور دوسرا جو ہے بائنورل کیوز جو ہیں۔ اب مونیرل کیوز جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ یک گوشی یعنی علامات کی مدد سے جو کیوز ہیں وہ مونیرل کیوز کہلائیں گے۔ ایک کان بہرا ہونے کی صورت میں دوسرا کان مکانی ادراک کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، اور جو ہے کیونکہ ایک کان بھی ان آوازوں کی سمت و فاصلے وغیرہ کا پورا علم حاصل کر لیتا ہے۔
جو اس کی سیدھ میں آ رہی ہو، لیکن اگر آواز صحت مند کان کی مخالف سمت سے آ رہی ہو تو مکانی ادراک کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر ایک کان کی مدد سے مکانی ادراک حاصل کیا جائے تو یہ یک گوشی علامات کہلاتی ہیں۔ یہ علامت دو طرح سے حاصل کی جاتی ہیں۔ پہلا ہے ڈسٹینس فرام دا اوریجن آف ساؤنڈس، یعنی آواز کے منبع سے فاصلہ، پھر ڈائریکشن آف ساؤنڈ یعنی آواز کی سمت۔ ٹھیک ہے بچے، فاصلے، گہرائی اور سمت کا ادراک کرنے میں آواز کے منبع یعنی جو ہے ڈسٹینس فرام دا اوریجن آف ساؤنڈ کے بارے میں صحیح معلومات بہت اہم ہے، اور یہ معلومات آواز کی مختلف خصوصیات کی بنا پر حاصل ہوتی ہیں، جس میں آواز کی بلندی، آواز کی لہروں کا طول ماسکہ شامل ہے۔ ایک ہی فاصلے سے آئی ہوئی موٹی اور بھاری آوازیں قریب سے ہلکی اور نرم آواز دور سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اب جو ہے مکانی ادراک جو ہے میں آواز کے اوریجن کے بارے میں صحیح معلومات بہت اہم ہوتی ہیں، اور یہ معلومات آواز کی خصوصیات کی بنا پر حاصل ہوتی ہیں۔ جب آوازیں کسی کان میں شدت سے وصول ہو رہی ہوں تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ قریب سے آ رہی ہیں، جبکہ ہلکی اور نرم آوازیں دور سے آتی محسوس ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم کسی چیز کو سن رہے ہوتے ہیں تو آواز کی لہروں کی شدت تبدیل ہوتی رہتی ہے، جس سے مکانی ادراک میں بھی اسی حال سے تبدیلی ہوتی ہے۔ اب جو ہے پیچیدہ آوازوں کی لہریں جب ہوا میں دیر تک سفر کرتی ہیں تو اس کی پیچیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور مثلا سزینے کی آواز اگر دور سے آ رہی ہو تو نرم لگتی ہے، لیکن نزدیک سے آ رہی ہے تو بلند اور پیچیدہ۔ یہ دیکھیں میوزک اگر بالکل کان کے قریب اگر ہو تو وہ آپ کے کان پھٹنے پہ آ جائیں، آپ کو وہ تکلیف دیں گے، آپ کو وہ آوازیں بہت دور دیں گے، لیکن اگر تھوڑا دور سے میوزک سنیں تو وہی آپ کو نرم مطلب ایک اچھا جو ہے تاثر پیدا کرتی ہیں آپ کے اندر۔ آواز کی یہ پیچیدگیاں کیفیت ٹمبر بھی پیدا کرتی ہیں، اس طرح سے آواز کی کیفیت بھی آواز کے منبع کو دریافت کرنے میں اہم عنصر ہے۔ آواز جتنی زیادہ پیچیدہ ہوگی ادراک کرنے والے کے اتنے ہی نزدیک ہوگی۔ مکانی ادراک کے تعین میں اس کے علاوہ بھی کئی عناصر کام کرتے ہیں۔ وہ آواز جو تمام جگہ میں بھرے جانے کا تصور پیدا کرے، نزدیک سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، دوسری آوازوں کو اپنے اندر جو ہے جذب کر لیتی ہے۔ ان مہیجاتی عناصر کے علاوہ مینٹل سیٹ، ذہنی مینٹل اراؤزل یا مینٹل جو ہے وہ ذہنی آمادگی اور میننگ بھی بہت زیادہ اہم ہے، جو مکانی ادراک حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم آوازوں کو ایک مناسب فاصلے سے سنتے ہیں، آواز کے اس منبع یا ماخذ کے متعلق اندازے اور تشریحات اپنے طور پر قائم کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہے کہ آواز کی سمت، ڈائریکشن آف ساؤنڈ۔ آواز کی سمت کے ذریعے بھی ہمیں اشیاء کی سمت کا ادراک ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے دو گوشی اشارات زیادہ مؤثر ہیں۔ دو گوشی اور اس میں جو ہے صوتی لہریں جو ہیں صوتی منبع یا ماخذ سے ہوا کے دوش پر تمام اطراف میں پھیل جاتی ہیں۔ حقیقتاً جب ہوا کان کے پردے سے ٹکراتی ہے تو اسے آواز کی سمت، منبع یا ماخذ کے بارے میں ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا ایک کان آواز کے ایک یا دو مختلف منبعوں سے ایک ہی وقت میں متاثر ہو اور ان کا فاصلہ بھی کم و بیش ایک جتنا ہو، لیکن ان کی سمتیں ایک کان سے ادراک کرنے والے فرد میں مختلف ہوں گی، تو اس کان پر دونوں سمتوں سے آواز ایک ہی انداز میں اثر ڈالے گی اور فرد کا کان سمتوں کے درمیان تمیز کرنے میں ناکام رہ گیا۔ تاہم ایک کان کی نسبت دونوں کان ان علامات کو وصول کر کے آواز کے منبع کی صحیح اوریجن آف ساؤنڈ کی صحیح تمیز کر سکتے ہیں۔ چلے بچے، اب ہے لیکن جو ہے آواز کی سمت جو ہے دو گوشی جو اشارات کیوز ہیں وہ زیادہ آواز کی سمت کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہے دو گوشی علامات کی وجہ سے مکانی ادراک یعنی اسپیس پرسیپشن ود دا ہیلپ آف بائنرل کیوز۔ بائنرل کیوز اس میں کیا ہے، عام حالات میں دونوں کانوں سے آواز کی سمت کا صحیح پتہ چلا جاتا ہے۔ وہ علامات جو ممکنہ حد تک صوتی منبع اور دونوں کانوں کی وجہ سے معلوم ہو سکے اسے دو گوشی علامات بائنرل کہتے ہیں۔ فاصلے کے تعین میں دونوں جو ہے دو اصولوں کے تحت علامت وصول کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، ٹائم ڈفرینسز اور دا انٹینسٹی ڈفرینسز۔ ٹھیک ہے، اب ٹائم پر ڈفرینس کیا ہے کہ جس طرف سے آواز آ رہی ہے اس طرف والے کان میں آواز کی لہریں دوسرے والے کان سے قدرے پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ وقت کا یہ اختلاف ٹائم ڈفرینس کہلاتا ہے۔ آواز کی ترسیم میں یہ فرق فاصلے کے ادراک میں مدد کرتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے اگر ایک کان سے دوسرے کان سے 1 سیکنڈ کا 30واں حصہ بھی پہلے سن لے تو آواز کی سمت اور فاصلے کا تعین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شدتی اختلاف یعنی انٹینسٹی ڈفرینسز۔ اگر آواز کسی کان کے ایک طرف سے آ رہی ہے تو اس طرف کان میں آواز کی لہریں اونچی ہوں گی،
جبکہ دوسرے کان میں یہ ذرا دھیمی ہوگی۔ آواز کی لہروں میں یہ فرق شدتی اختلاف کہلائے گا۔ آواز کی لہروں میں یہ فرق شدتی اختلاف، اس کو انٹینسٹی ڈفرینسز بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر یہ لہریں اوپر نیچے اور آگے پیچھے سے پیش کی جائیں اور آنکھیں بند ہوں تو فرد ان کی صحیح سمت اور فاصلہ نہیں بتا سکتا، صرف اندازہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کی حرکات اور دیگر علامات بھی مکانی ادراک میں معاونت کرتی ہیں۔ اب ہے ہیڈ موومنٹ۔ اکثر اوقات جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو آواز کے فاصلے اور سمت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے سر کو اتنی معمولی سی جنبش دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر ہم کوئی آواز، ہمیں کوئی فیل ہوگا کوئی آواز آئی ہے تو ہم بالکل چپ ہو کے سر کو ایسے کر کے خاص سٹائل میں جو ہے جنبش دے کر یا ایک خاص اینگل پر رکھ کر، یعنی ایک خاص اینگل پر ہم کھڑے ہو کر تو آواز کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیڈ موومنٹ ہوگی۔ سر کی یہ جنبش جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ آواز کے مہیجات کو دونوں کانوں سے پرکھ کر معلوم کرے کہ حقیقی سمت کون سی ہے۔ سر کو گھمانے سے بھی دائیں بائیں، آنکھیں آگے پیچھے، اوپر نیچے کی صحیح سمتوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ سر کی حرکات کے ذریعے حرکات کے مختلف زاویے اور آواز کے نمونہ کا فرق دونوں کانوں میں مختلف انداز کا تاثر پیدا کرتے ہیں، جس سے حقیقی سمت اور فاصلے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ اور بھی کیوز ہیں جن کو ہم دیگر اشارات یا ادر کیوز کہیں گے، جو کہ فاصلے، گہرائی اور سمت کے حوالے سے ہمیں مدد دیتے ہیں۔ آواز کی صحیح سمت اور فاصلے کا اندازہ کرنے میں اور بھی عناصر کام کرتے ہیں۔ جب بصری اور سمعی مہیج ساتھ ساتھ پیدا ہوں تو اس بات کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ دونوں مہیجات ایک ہی چیز کے ہیں اور ایک ہی جگہ پر واقع۔ مثلا ہم کسی شخص کے ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ آواز اسی کے منہ سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ آواز ہونٹوں کی حرکت کے ذرا دیر بعد کانوں میں پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر فلم یا ڈرامے کی ڈبنگ درست نہ ہو تو ناظرین اس فرق کو فوراً محسوس کرتے ہیں کہ ہونٹوں کی حرکت اور آواز میں کوئی ربط نہیں پایا جاتا، ہونٹ پہلے حرکت کر جاتے ہیں، آواز بعد میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا تعلق ہمارے ذہنی تیاری اور موزش کے ساتھ بھی ہے، جو کہ سمت و فاصلے کے ادراک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چلے بچے، اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ادراک کے عوامل ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔